الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. داعش پر تشریف فرما علماء کرام اور آج کے اس قافلے کے روح رواں اور مہمان خصوصی الحاج قاری محمد ابرار صاحب محتمم مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم اور میرے معزز سامعین اور بزرگ اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں، آپ کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور توفیق سے اس باوقار جلسے کے اندر شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. ہم سب کے آنے کا واحد مقصد یہ ہونا چاہیے اور یقیناً ہم اسی مقصد سے اس جلسے کے اندر شرکت کی ہے کہ یہاں علماء کرام کے ذریعے سے جو ہم تک باتیں پہنچائی جائیں گی ہم اس پر خود بھی عمل کریں گے اور ان باتوں کو آگے تک دوسرے لوگوں تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ جس کو ماہ محرم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مہینہ محرم کا چل رہا ہے. اس مہینے کے متعلق اور اس کے اندر ہونے والے واقعات وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے اور وہ احکام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے اس کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے. اس پروگرام کی خبر تو بہت سے لوگوں تک پہنچی ہوگی، لیکن خوش قسمت اور سعادت مند وہ ہیں جو اس کے اندر شرکت کیے ہوئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 4 آیت نمبر 169 تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو ہمارے راستے کے اندر شہید ہو گئے تم ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلا ہے. آج اس ماہ محرم کے متعلق اور آج ہمارے محرم کل 9 پھر 10 محرم عاشورہ کا دن آئے گا، جس کے اندر مسلم سماج کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت سے نہ آشنا ہے نہ واقف ہے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم فرمایا تھا. میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے شہادت جو پیش کی ہے حضرت حسین کریمین نے
اور صحابہ کرام نے، تو آپ یہ ذرا بتلائیے کہ کیا شہادت نعمت ہے یا شہادت مصیبت ہے؟ اگر شہادت مصیبت ہوتی تو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اور اس کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت مرحمت فرما اور میری موت تیرے حبیب کے شہر کے اندر آئے۔ یہ حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر مصیبت ہوتی تو پھر آپ دعا نہ مانگتے، حضرت عمر اس پر دعا نہ مانگتے اور یہ اپنی آرزو اور خواہش کا اظہار نہ کرتے کہ ہماری موت آئے نبی کے شہر میں۔ اور اگر نعمت ہے تو پھر اس پر ماتم کس چیز کا ہے، اس پر رونا کس بات کا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب شہداء پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہیدوں سے پوچھے گا، بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، تمہارا منشا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شہداء نہیں کہیں گے ہمیں جنت دے دے، جنت کے باغات دے دے، جنت کے میوے اور پھل دے دے۔ وہ شہداء کہیں گے کہ اے اللہ تیرے راستے میں جو گردن کٹائی تھی، پوری زندگی کو مزہ نہیں ملا جو تیرے راستے میں گردن کٹانے کا، شہید ہونے کا مزہ ہے۔ اے اللہ ہمیں بار بار زندگی دے اور ہم بار بار تیرے راستے میں شہید ہونے کا مزہ ہے، وہ پوری زندگی ہمیں نہیں مل سکتا۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثم اقبل ثم احیا، ثم اقبل ثم احیا، ثم اقبل ثم احیا۔ یہ ہر شہداء کی خواہش ہوگی کہ ہمیں بار بار زندگی ملے اور ہم بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ یہ شہیدوں کا ہے جو وہ یہ خواہش کر رہے ہیں، اور آج ہم ان شہداء کے نام پر ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو چاک کرتے ہیں، اپنے کلوں کو چاک کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ بے نقاب باہر نکل کر جا رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیے جنہوں نے اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے گردنوں کو کٹایا تھا 1947 اور اس سے پہلے کی جنگوں میں، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیوں کو پیش کیا تھا، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم ماتم کرتے ہیں ان کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ ہم 26 جنوری اور 15 اگست کے اندر ہم ان کے لیے سلامی پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قائد ہیں، رہنما ہے، جرنیل ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں پیش کی تھی اور ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا، اور جنہوں نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اس اسلام کو عصمت بخشنے کے لیے، عزت بخشنے کے لیے، شہادت کو بڑا مقام دینے کے لیے قربانیاں پیش کی ہے۔ آج ہم ان کے نام پر نہ جانے کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، کون کون سی رسومات ہمارے اندر جنم لے رہے ہیں۔ ہمیں فکر نہیں ہوئی سیکھنے کی، اور ہم حسین کے نام پر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں عیاشیت کرنے کے لیے، جہاں مسکرات بھی ہیں، گھر کی عورتیں بھی ہیں جن کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، اور سب جا رہے ہیں دوائی زنا کے لیے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم یا حسین پہ نعرے لگاتے ہیں، ارے حسین کی سیرت کو پڑھتے کہ حسین نے کربلا کے میدان کے اندر پیاسے رہ کر نماز کو نہیں ترک کیا تھا، انہوں نے تلاوت کو نہیں ترک کیا تھا، اور آج ہم سب نمازوں کو اذانیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، اس کے باوجود ہم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، اور ہمارے محبت کے اندر آج
عاشورہ کے دن نکل کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی کہلائیں گے. سچا پکا حسینی وہ ہے جو شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے یرموک، جس میں حضرت عمر بن خطاب کے بڑے بھائی زید بن خطاب اور آپ کے صحابہ عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے اس جنگ کے اندر، اور وہ جا رہے ہیں. مشرک کذاب کا مقابلہ ہوتا ہے صحابہ کرام کی فوجوں سے. وہاں جب فوجیں جنگ کا میدان ختم ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق کے پاس یہ خبر آتی ہے کہ آپ کے بڑے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا چچا شہید ہو گیا اور تم یوں ہی لوٹ کر چلے آئے. تو ان کو سخت ڈانٹتے ہیں کہ بتاؤ اگر تم شہید ہوتے تو کل ہم اللہ کی عدالت میں یہ عمر فخر کرتا کہ ہم نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے بڑے بھائی اور اپنے بیٹے کو شہید کر کے آئے تھے، اور تم شہید ہوتے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت میں آتا ہے کہ رونے لگے اور کہا کہ ہم نے اور چچا نے دونوں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت رحمت فرما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن خطاب کو قبول کیا. تو یہ ان کے اندر شہادت کا جذبہ تھا. اور آج ہم سے یہ تعریف چھپائی گئی کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے وہ حسن حسین سے نہیں تھے، حسین نہیں تھے. آپ کے ساتھ بھائی تھے، باپ کا لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے نواسے اور بھی ہیں جن کو ایک دوسرے کے ہیں. اور یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو بلا کر قتل کیا تھا. حضرت حسین کو مکہ میں نہیں شہید کیا گیا تھا، حضرت حسین کو مدینہ کے اندر نہیں شہید کیا تھا، حضرت حسین کو کوفیوں نے بلایا تھا. وہاں سے خطوط آئے حضرت حسین کے پاس میں 200 300 400 1100 تقریباً خطوط آئے. حضرت یزید نے جب بھیجا حضرت حسین کے پاس میں کہ آپ بیعت کریں، آپ نے انکار کر دیا اور چلے گئے آپ مکہ کے اندر. وہاں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا ہے. انہوں نے کوفیوں نے تمہارے والد محترم کے ساتھ بھی غداری کی تھی اور حضرت علی کو بلا کر کوفے کی جامع مسجد کے اندر شہید کیا تھا. انہوں نے حسن کو بھی بلایا تھا اور ان کے نیچے سے مسلح کھینچ کر ان کو اوپر قاتلانہ حملہ کیے تھے، جس کے نتیجے میں حضرت حسن کے شہید ہو گئے تھے. آپ مت جانا، یہ بڑے بدکار لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے. تو انہوں نے چھپایا ہے تاریخ کو اور الزام لگایا ہے. تاریخ کو ہم پڑھتے، ہم جا کر پوچھتے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ کس کی رسم ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں. یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسلام کو ایجاد کیا. آپ دیکھتے کہ جب حضرت حسین گئے تقریباً 352 ہجری کے اندر نجف کے بادشاہ نے کہا کہ ہمیں غلط چاہیے، ہمیں غلط چاہیے، ہم کربلا کے میدان نہیں جا سکتے ہر سال، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہم نہیں کر لیں گے. یہ وہاں سے تعزیہ اور جلوس نکلنا شروع ہوا. انہوں نے اپنے جرم کو چھپایا. پھر اس کے بعد میں ہندوستان کے اندر 880 ہجری کے اندر تیمور تعزیوں کے لے کر آیا اور یہ رسم وہاں سے چلی
اور ہم سب اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں یزید کے نانا سے شفاعت نہیں لینی ہے، ہمیں شفاعت لینی ہے تو حسین کے نانا سے شفاعت لینی ہے۔ اور جب ہم حسین کے نانا کے دین کو اور اس کی شریعت کو اور اس کی تعلیم کو اپنائیں گے تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضرت حسین نے شہادت کو پیش کیا ہے، عاشورہ کے دن گئے ہیں، اور اسی ماہ محرم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک محرم کو شہید ہوئے، اور ان کو شہید کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو ایران کا تھا اس نے شہید کیا تھا۔ یہ دو شہادتیں، اور اس ماہ محرم کے اندر ہمیں جن چیزوں کو کرنا چاہیے ہمیں وہ چیز کرنی ہے کہ ہم دیکھتے حضرت حسین کی سیرت کو اٹھا کر کہ جب وہ وہاں پہنچے تھے زور کی نماز پڑھی، جنہوں نے بلایا تھا حضرت حسین کو، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارا پرزور استقبال کریں گے، ہم یہاں تمہیں خوش آمدید کہیں گے، یہاں کے میوے اور پھل پک چکے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا امین اور اپنا قائد مانیں گے۔ جب حضرت حسین وہاں پہنچے تھے، جنہوں نے خطوط لکھے تھے، حضرت حسین نے ان کو پکار کر آوازیں دی تھی کہ بتاؤ تم نے تو یہ کہا تھا، اور آج تم نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، ہم تمہارے دروازے پر آئے ہیں، ہم تمہارے شہر میں آئے ہیں، اور تم نے ہمارے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ تم نے تو خطوط بھیجے تھے اور تم نے کہا تھا کہ ہم تو پرزور استقبال کریں گے۔ جب دیکھا کہ وہ نہیں نکلے تو حضرت حسین لوٹے اور کوفہ سے 9 میل کے فاصلے پر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے نکلیں گے تو جا کر کے نہیں شام کے اندر یزید سے اپنی شرطیں ان کی پوری ہو جائیں گے، وہاں بیعت کر لیں۔ لہذا وہ جو 18,000 لوگوں نے بلایا تھا، 4,000 لوگوں نے مل کر کے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین جام شہادت نوش کر گئے، لیکن اس موقع کے اندر بھی خاتمہ نبوت کی عورتوں نے اپنے پردے نہیں اتارے تھے، اپنے سر سے پردے نہیں اتارنے دیے تھے، اور نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور آج ہم اس شروع سے کرنے کرتے ہیں، نہ جانے کتنی آیات ہماری طرف ہوتی ہیں اور بے حیائی اور غیرت کو عام کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ کو ایک چیز یاد آئی، میں بھی بتا دوں، جنہوں یہ جو اپنا جھوٹ چھپاتے ہیں اور خود ان کے نام پر ماتم کرتے ہیں اور اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں اور ازرائی کرتے ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت فاطمہ کا مطالبہ کیا تھا تو حضرت ابوبکر کو حضرت فاطمہ کو بعد فلک کے اندر حصہ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں جو اس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کو جواب دیا تھا، اس کا یہ جواب بخاری کے اندر بھی موجود ہے، حق الیقین کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے اللہ سے کہا کہ مجھ ابوبکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ محمد رسول اللہ کی رشتہ داری محبوب ہے، اور فرمایا کہ اے فاطمہ مال میرا ہوگا، اختیار تیرا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے محمد کی آواز پر جس نے اپنے پورے مال کو لٹا دیا تھا، اپنی جان کو لٹا دیا تھا، کیا وہ حضرت فاطمہ کو بعد فلک میں حصہ نہیں دیتے؟ اور آگے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ، میں محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد مومنوں کے مال کے اندر بیت المال کے اندر میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے مال کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، اور میں کیسے کروں؟
تو وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ آئی تھی تو ان کو دے دیتے، اگر حضرت فاطمہ کو دے دیتے حضرت ابوبکر حصہ باز و فلک کے اندر، تو یہ کہتے دیکھو نبی نے منع کیا تھا کہ نبیوں کے مال میں وراثت داری نہیں ہوتی ہے، اور ابوبکر نے مال میں حصہ دے دیا۔ یوں کرو اعتراض، ان کو ہمدردی حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، ان کو رفعان کرنا ہے، ان کو شرارتیں آگے بڑھانا ہے، اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہو کہ دیکھو اگر حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا تھا تو اس کے بعد حضرت عمر بنے تھے خلیفہ، حضرت عمر دے دیتے، یا حضرت عثمان نے بنے تو حضرت عثمان دے دیتے، یا جب علی کا دور خلافت آیا تھا تو حضرت علی سے حصہ دیتے، حضرت علی نے نہیں دی۔ تو وہاں پر یہ کلامات دکھاتے ہیں کہ حضرت علی کیسے لے لیتے، وہ غصب کیے ہوئے مال کو نہیں لیتے، تو انہوں نے خلافت کو لے لی، چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ اول بلا فصل ہے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر نے خلافت کو چھینا ہے، اگر چھینی ہوئی چیز نہیں لیتے تو حضرت ابوبکر حضرت علی نے خلافت کو کیسے لے لی؟ تو یہ ایک الزام لگاتا ہے، لیکن وہ مال جو تھا بیت المال کا حصہ تھا۔ ہمیں اس ماہ محرم کے اندر جو آپ علیہ السلام نے ہم کو کرنے کو کہا ہے، ہم وہ کام کریں کہ آپ نے فرمایا کہ جو 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، ہم سبھی نے آپ دیکھو کر میرے بات سمجھو کہ اپنے اہل و عیال پر اور دنوں کے مقابلے میں خرچ کرنے کے اندر اگر وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں کشادگی فرمائے گا۔ ہم یہ کام کریں، ہر ایک یہ جب کرے گا تو بات نہیں صحیح ہوگی۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھے گا وہ پچھلے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، یعنی جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے، جو بڑی فضیلت اور اہمیت کا ہے۔ جب روزے نہیں فرض تھے تو عاشورہ کے دن روزہ فرض، جب آپ مدینہ آئے اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو پھر عاشورہ کے دن کا جو روزہ تھا وہ منسوخ ہو گیا، آپ رکھتے تھے، اور جب آپ مدینہ پہنچے تھے تو دیکھا کہ وہاں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات فرمائی تھی، اور فرعون کا لشکر سمندر کے اندر غرق ہو گیا تھا، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو آپ نے کہا کہ جب ہم اگلے میں زندہ رہیں گے تو ہم ایک روزہ بڑھا کر رکھیں گے، یا 9 10 یا 10 لیکن آپ نہیں رہے، ربیع الاول کے اندر انتقال فرما گئے، سینے سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ نے رکھا اور فرمایا کہ اس کو مستحب قرار دیا، اور عاشورہ کے دن کا صرف روزہ رکھنا اس کو مطلوب ہے کہ ہم 2 روزے رکھیں، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اور آپ یہاں پر اس میں غور کریں کہ دیکھیے جس دن یہود روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی وہ ایک عبادت کو انجام دے رہے ہیں، آپ اس تشبیہ کو پسند نہیں فرما رہے، اس مشابہت کو پسند نہیں فرما رہے۔ جب آپ عبادات کو مشابہت کو نہیں پسند فرما رہے ہیں تو اور کون کام مشابہت کو پسند کریں گے؟ آج ہم دیکھیں نہ جانے کون سی ہم اپنی شکل و صورت کو بدلے پڑے ہیں، کن غیروں کی چیزوں کو ہم اپنے مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔
ہمارے بال، ہماری داڑیاں، ہم داڑھی سنت کی سینے سے نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ایکٹر یہ داڑھی لے کر آیا، یہ ایکٹر یہ بال ایسے لے کر آیا، یہ ایکٹر یہ بنیان ایسے لے کر آیا، یہ گلے میں یہ ڈال کر آیا، یہ ہاتھ میں یہ پہن کر آیا، یہ اس چیز کو لے کر آیا، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جب ہم اس کے شکل و صورت کو، اس کی حیثیت کو اپنا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھو اگر آج اس کو کر رہے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کل آپ اسی کے ساتھ جائیں گے۔ جب آپ عبادات میں مساوات کو اختیار نہیں کریں، پسند نہیں فرما رہے کہ دیکھو وہ رکھتے ہیں تو ہم نہیں رکھیں گے، ہم 10-11 کریں گے یا 10 کریں گے، اور آج ہم دیکھیں تو میرے بھائیوں ہم اس دن روزہ بھی رکھیں اور اپنے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرتے ہوئے وسعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔